باب جہر الامام بالتامین وقال عطاء آمین دعاء امن ابن الزبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد للجة وکان ابو ہریرہ ینادی الامام لا تفتنی بآمین وقال نافع کان ابن عمر لا یدعہ ویحزہم وسمعت منہ فی ذالک خبرا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب کو عنوان دے رہے ہیں کہ نماز میں آمین کہی جاتی ہے تو امام آمین اونچی آواز سے کہے، امام کا اونچی آواز سے آمین کہنا۔ حضرت عطا نے فرمایا کہ آمین دعا ہے، اور پھر حضرت ابن زبیر کا عمل نقل کیا کہ عبداللہ ابن زبیر اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، حتیٰ کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہوتے وہ بھی آمین کہتے اور مسجد گونج اٹھتی۔ تیسرا حضرت ابو ہریرہ کا عمل نقل کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کو آواز لگاتے کہ میری آمین نہ فوت ہو، میری آمین فوت نہ ہونے دینا، میرا انتظار کرنا۔ چوتھا حضرت نافع کا عمل نقل کیا، قول نقل کیا کہ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر آمین کو ہمیشہ کہتے بھی تھے اور لوگوں کو بھی آمین کہنے پر ابھارتے، اور حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے اس حوالے سے ایک حدیث بھی سنی ہے۔ اب یہاں دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنا رجحان بیان کیا اور مسلک بیان کیا وہ یہ ہے کہ امام آمین اونچی آواز سے کہے۔ پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ آمین ہے کیا۔ آمین ایک دعائیہ جملہ ہے، اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھا جائے آمین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آمین میم پر شد کر کے، اور صحیح لغت ہے آمین، الف کھینچ کر مد کے ساتھ آمین۔ آمین بھی غلط ہے اور آمین بھی غلط ہے، تو اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ آمین ہے۔ دوسری بات آمین کے حوالے سے کہ یہ عربی لفظ ہے یا کسی اور زبان کا لفظ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اصل میں تھا ہمی، اس سے آمین بنا، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ عربی لفظ ہے اور اس میں فعل ہے، اس کا معنی یہ ہے اللہم استجب۔ یہ جو دو قول ہیں سریانی زبان کا ہے یا فارسی زبان کا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جن اہل علم نے اس کو فارسی زبان کی طرف منسوب کیا یا سریانی زبان کی طرف منسوب کیا، ان سے شدید غلطی ہوئی، یہ عربی لفظ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کہیں قرآن پاک میں بھی کچھ ایسے جملے آ جاتے ہیں جس کے بارے میں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں زبان کا لفظ ہے، احادیث میں بھی آ جاتے ہیں اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ فلاں زبان کا لفظ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہوتے عربی ہیں، البتہ عربی زبان کا یہ لفظ بعض دفعہ کوئی دوسری زبان والا بھی استعمال کرتا ہے۔ جب دوسری زبان والا استعمال کرتا ہے اور اس زبان میں یہ لفظ پایا جاتا ہے تو اہل علم کو یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید اس زبان کا لفظ ہے اور عربی میں استعمال ہوا، تو سیدھی بات آدمی کر دے کہ لفظ تو عربی کا ہے لیکن کسی دوسری زبان میں، سریانی میں بھی استعمال ہو گیا، کسی اور حبشے کی زبان میں استعمال ہو گیا وغیرہ ذالک، رومی زبان میں استعمال ہو گیا۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں اصل زبان ہے عربی، اصل زبان کیا ہے؟ باقی ساری زبانیں نقل ہیں، وہ
بعد کی ہیں۔ جب بھی کسی زبان میں کوئی لفظ عربی والا پایا جائے گا تو اصل میں دیکھا جائے گا کہ اصل زبان کون سی ہے۔ اصل زبان تو عربی ہے۔ جب عربی زبان اصل ہوئی، چونکہ یہ جنت کی زبان ہے، باقی دنیا کی جتنی زبانیں ہیں وہ پھر اصل سے چرا کر اپنی زبان میں ڈالتے رہے، اپنی لغت میں ڈالتے رہے۔ تو یہ عربی لفظ ہے اور اس کا معنی ہے اے اللہ یہ دعا قبول فرما۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ دعائیہ سورہ فاتحہ ہے، تو پھر سارے نمازی کہتے ہیں آمین، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما، ایسے ہی فرمایا جیسے اس نے ہمارے امام نے کہا۔ دو باتیں ہو گئی، ایک تو اس کی لغت اور دوسرا اس کے پڑھنے کا طریقہ۔ تیسری بات کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، آمین ہے کیا؟ آمین کا شرعی حکم یہ ہے، جمہور ائمہ کے نزدیک سنت ہے، آمین کہنا سنت ہے۔ اور سنت اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے آمین کہا۔ باقی اس کو فرض واجب بھی نہیں کہہ سکتے، جیسے کہ ابن حزم ظاہری نے کہا کہ یہ فرض ہے، اور امامیہ فرقے نے کہا کہ بالکل بدعت ہے۔ اس طرح سنت ہے، یہ کہنے سے سنت ادا ہوتی ہے۔ آخری جو بات ہے چوتھی، وہ یہ ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہی جائے گی یا آہستہ آواز سے۔ چونکہ آمین نماز میں کہی جائے گی یہ سنت ہے، پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ البتہ آمین اونچی آواز سے کہنا چاہیے یا آہستہ آواز سے، یہ مسئلہ ہے اختلافی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اونچی آواز سے آمین کہنا افضل ہے یا آہستہ آواز سے آمین کہنا افضل ہے، اختلاف یہ ہے۔ یہ اختلاف نہیں ہے کہ اونچی آواز سے آمین کہنا ناجائز ہے، آہستہ آواز سے کہنا جائز ہے، یا آہستہ آواز سے کہنا جائز ہے اور اونچی آواز سے ناجائز ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اونچی آواز سے آمین کہتا ہے تو تب بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے، جو آہستہ آواز سے کہتا ہے اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ صرف اختلاف یہ ہے کہ بہتر کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طریقے سے امام شافعی کا قول جدید یہ ہے کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ البتہ امام شافعی کا قول قدیم اور امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہے، امام بھی اور مقتدی بھی۔ اور امام بخاری کا بھی نظریہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے یہاں باب باندھا ہے۔ اپنے مسلک پر امام بخاری نے یہاں کچھ دلائل پیش کیے ہیں جو ابھی ہم دیکھیں گے اور پھر ترجمہ بھی کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ امام بخاری نے جو یہ دلائل لیے ہیں آیا کتنے مضبوط ہیں۔ کبھی کبھی بڑا آدمی غلطی کرتا ہے تو بڑی زبردست غلطی کرتا ہے۔ امام بخاری جیسا آدمی جب اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے آیا تو ان دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی جو دلیل بن ہی نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں چونکہ یہاں مسجدوں میں زیادہ تر لوگ لڑائی کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی اونچی آواز سے آمین کہہ دے تو سارے اس کو یوں گھور کر دیکھتے ہیں جیسے قربانی کا جانور مسجد میں آ گیا۔ بھائی آمین اونچی آواز سے کہہ گیا تو کیا ہوا؟ آمین ہی کہا ہے نا، اور تو کچھ نہیں کیا۔ اور اگر کوئی اونچی آواز سے آمین نہ کہے تو ساتھ اونچی آواز والا ہو، وہ بعد میں اس کو کہتا ہے جی آپ نے آمین اونچی آواز سے نہیں کہی، آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو اختلاف اس حد تک لے کر گئے، یہ جہلا لے کر گئے، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے کہ جی اونچی آواز سے آمین نہیں کہی تمہاری نماز نہیں ہوئی، آہستہ کیوں کہی ہے؟ بھائی جس نے اونچی کہہ دی وہ ہو گئی اللہ اللہ خرص اللہ، جس نے آہستہ کہی اس کی بھی ہو گئی اللہ اللہ خرص اللہ۔ البتہ جس بندے کے ہاں اونچی افضل ہے وہ اونچی کہتا ہے، جس کے ہاں آہستہ کہنا افضل ہے وہ آہستہ کہتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات جملہ معترضہ کے طور پر آپ سمجھ لیں، ہم ہیں حنفی، حنفیوں کے ہاں آمین آہستہ کہی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی حنفی ہے، وہ سعودی عرب کا چکر لگا کر آیا ہے تو وہ آ کر ہماری مسجد میں اونچی آواز سے آمین نہ کہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے تو حنفی، وہ اپنے امام کی تابعداری کرے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے امام فقہ حنفی کا پابند ہے لیکن کبھی وہ امام احمد بن حنبل کی بات کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے،
کبھی امام شافعی کی، کبھی امام مالک کی، کبھی کسی اور کی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسان بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں 4 لائنیں لگی ہوئی ہوں، یا آپ کبھی کسی ایسی جگہ پر ہیں، مثال کے طور پر آپ سفر کرنے لگے ہیں، ایئرپورٹ پر ہیں، تو وہاں بورڈنگ کارڈ بنوانا ہے تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، ایک یہ لائن ہے، ایک یہ ہے، ایک خواتین کی لائن ہے، ایک مردوں کی ہے، ایک بوڑھوں کی ہے، ایک اس سے آگے والوں کی ہے۔ تو وہاں پر لوگوں کو لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ جب لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے تو ایک آدمی 2 منٹ اس لائن میں کھڑا ہو، پھر اس میں آ کر کھڑا ہو جائے، پھر اس میں کھڑا ہو، پھر اس میں، تو اس کو جتنے بھی وہاں لوگ ہوں گے وہ بری نظر سے دیکھیں گے، بھئی یہ کیسا آدمی ہے، جس لائن میں چل رہا ہے اسی لائن میں رہے، یہ لائنیں کیوں چینج کرتا ہے؟ اب وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کہ جہاں مجھے سہولت ہو میں وہاں جا کے کھڑا ہوں، یہ سہولت تلاش کرتا ہے، لیکن اپنی سہولت کے لیے ڈسپلن خراب کرتا ہے۔ ایسے ہی 4 فقہ کی لائنیں ہیں، 4 اماموں کی۔ اب چاروں لائنیں ان کے معتقدین اور مقلدین کی ہیں۔ ایک آدمی مقلدین میں سے امام ابو حنیفہ کی صف میں کھڑا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا کوئی مسئلہ امام شافعی کی لائن کا اچھا لگا تو چھلانگ لگا کر وہاں گیا، وہاں پہنچا تو آگے دیکھا تو امام احمد بن حنبل کا مزیدار لگا، اپنی طبیعت کے موافق آسان لگا، وہ چھلانگ لگا کر وہاں چلا گیا۔ پھر آگے والی لائن میں زیادہ اس کو اپنے طبیعت کے لیے آسان لگا، وہاں چلا گیا، تو دیکھنے والے کیا کہیں گے، یہ انسان نہیں ہے، بندر ہے، یہ کبھی ادھر چھلانگیں لگا رہا ہے، کبھی ادھر لگا رہا ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو ایک ہی لائن میں کھڑا رہے، چاہے اس لائن میں اس کا نمبر لیٹ آئے یا جلدی آئے، اس کو تکلیف ہو رہی ہو یا آسانی، وہ لائن کی پابندی کرے تاکہ ڈسپلن جو ہے نا خراب نہ ہو۔ اسی طریقے سے فقہ کی 4 لائنیں ہیں، ہر لائن میں ہر مقلد اپنی لائن میں کھڑا ہوگا تو اسلام میں ڈسپلن قائم رہے گا، شرارت نہیں ہوگی، دوسرے کا حق نہیں مرے گا۔ بعض دفعہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا جی ایک ہی امام کی تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے جو میں نے ابھی آپ کو مثال سے سمجھائی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک لائن سے دوسری، دوسری لائن سے تیسری، تیسری لائن سے چوتھی میں چھلانگیں لگانے والا انسان نہیں ہوتا، یا تو وہ آزاد بکری ہوتی ہے یا وہ بندر ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا۔ انسان تو بالکل ایک لائن کا پابند ہوتا ہے اور وہ اسی کو پسند کرتا ہے، ورنہ یہ 4 لائنوں میں چکر لگاتا لگاتا اگلی لائن مرزائیوں کی نظر آئے گی تو وہاں دیکھے گا کہ وہاں کام زیادہ مزیدار ہے، آسان ہے، ادھر بھی چلا جائے گا، کیونکہ اس کے اپنے مسلک پر اس کو اعتماد نہیں ہے۔ البتہ وہ 4 لائنیں جو لگی ہوئی ہیں سارے ایک ہی جہاز میں بیٹھیں گے، یہ الگ الگ میں بیٹھیں گے۔ اگر وہ سعودی ایئر لائن ہے اور اس کی 4 لائنیں ہیں، چاروں لائنوں میں اپنا اپنا وہ بورڈنگ کارڈ بنوا رہے ہیں، تو جائیں گے تو سارے ایک ہی ویٹنگ ہال میں اور وہاں سے ایک ہی جہاز میں داخل ہوں گے۔ 4 فقہ ہیں بڑی اور 4 لائنیں لگی ہوئی ہیں، جو بھی آدمی اپنا ٹکٹ وہاں سے کنفرم کروا کر جائے گا، جا کر اس جہاز میں بیٹھے گا جو محمد الرسول اللہ نے جنت کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اور لائن اپنی نہ چھوڑے۔ اب جو آدمی امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے تو اس کو آمین آہستہ ہی کہنی چاہیے، جو حنبلی ہے وہ اونچا کہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حنفی اور حنبلی ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، حنبلی اونچی آواز سے کہیں، حنفی آہستہ کہیں، جیسے حرم میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی آہستہ کہتا ہے کوئی اونچا کہتا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف ہماری یہاں پاکستان کی مسجدوں میں ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو یوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، فتوی بازی ہوتی ہے، یہ سوائے جہالت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ آمین اونچا بھی کہنا صحیح ہے اور آہستہ کہنا بھی، البتہ حنفیوں کے ہاں آہستہ کہنا افضل ہے، اور اس کی وجہ بھی میں بتلاؤں گا ابھی آگے۔ امام بخاری نے کہا کہ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ دعا آمین دعا ہے۔ آمین کیا ہے؟ یہ جب ہم کہتے ہیں نا آمین، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اس دعا کو قبول فرما، اے اللہ اس بات کو قبول فرما، اور لہٰذا دعا اونچی آواز، امام بخاری کا نظریہ یہ ہے کہ دعا اونچی آواز سے ہونی چاہیے۔ امن ابن زبیر کہتے ہیں ابن زبیر نے آمین اونچی آواز سے کہی، اور جو ان کے پیچھے کھڑے تھے وہ بھی اونچی آواز سے کہتے، حتیٰ کہ مسجد للجتن، مسجد گونج اٹھتی۔ یہ استدلال انہوں نے لیا۔ آمین حضرت عطا فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ دعا آہستہ مانگنی چاہیے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا کرو بڑی عاجزی کے ساتھ، تضرع رو کے ساتھ، وخفیہ اور آہستہ، تاکہ کسی اور کو نہ پتہ چلے۔ حضرت امام بخاری نے کہا، حضرت عطا کہتے ہیں آمین دعا ہے، تو ہم کہتے ہیں امام بخاری صاحب یہ آپ کی دلیل نہیں ہماری دلیل ہے حنفیوں کی، کہ دعا تو قرآن کہتا ہے آہستہ مانگو، لہٰذا ہم آہستہ پڑھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، لہٰذا یہ جو دلیل آپ نے اپنے لیے رکھی ہے نا، الحمدللہ یہ ہماری ہے، آپ کی نہیں ہے۔
حضرت ابن زبیر جو اونچی آواز سے کہتے تھے، ہوا یہ کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عبد الملک کے زمانے میں، وہاں مروان کے زمانے میں جب خلافت کا اعلان کیا، اور اس وقت حضرت ابن زبیر جو تھے وہ دعا قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ اور قنوت نازلہ میں آمین اونچی آواز سے خود بھی کہتے تھے، پیچھے والے بھی کہتے تھے، چونکہ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ ان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھواتا تھا اور یہ اس کے خلاف قنوت نازلہ پڑھواتے تھے۔ تو قنوت نازلہ میں آمین اونچی آواز سے ہوتی ہے، لہٰذا یہ قنوت نازلہ کا مسئلہ امام بخاری صاحب ابن زبیر نے جو کیا ہے، آپ کی دلیل یہ نہیں بنتی۔ قنوت نازلہ میں ہم بھی اونچی آواز سے کہتے ہیں آمین۔ آگے ہو گئی بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں مروان کے زمانے میں مؤذن تھے، اور مروان کے بارے میں یہ ہے کہ جب اذان ہوتی تو فوراً لوگوں کو کہتا، بھائی امام صاحب کو کہتا جلدی نماز پڑھاؤ، تو وہ نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اذان دے کر دیتے اور امام کو کہتے وہ تھوڑا سب میرا انتظار کرنا، یہ نہ ہو کہ جب تک، چونکہ اذان محراب میں نہیں دی جاتی تھی، اس وقت مسجد کے باہر ایک چبوترا ہوتا تھا، اس کے اوپر اذان دی جاتی تھی، کہ میں اذان دے کر پھر میں سیدھا جماعت تک پہنچ سکوں، میری تکبیر اولیٰ نہ فوت ہو، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پھر میں آمین کہوں، جب سورہ فاتحہ پڑھو تو میں آمین کہوں، میری آمین بھی نہ فوت ہو۔ تو یہ تو ایک مخصوص حالات کے تحت حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری آمین نہ فوت ہو، اس کا مطلب جہراً تو نہیں ہے، وہ آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تو آمین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم سورہ فاتحہ جلدی نہ پڑھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سورہ فاتحہ پڑھ کر سورت میں چلے جاؤ، میں پہنچوں تو میری آمین رہ جائے۔ یہ آمین پڑھنے کے متعلقہ ہے، اونچی آواز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے ہے حضرت نافع کا، کان ابن عمر لا یداہ و یحزہم، حضرت ابن عمر جو ہے نا آمین کو چھوڑتے نہیں تھے اور لوگوں کو بھی کہتے تھے آمین پڑھا کرو۔ تو امام بخاری صاحب ذرا بتائیں کہ ابن عمر نے جہراً تو نہیں پڑھا نا، وہ آمین پڑھتے تھے، آمین تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں آمین مت چھوڑو، آمین کہو۔ مسئلہ اونچی آواز کا ہے، اونچی آواز کا اس میں بھی کہیں ذکر نہیں ہے۔ آگے ہے کہ میں نے ان سے ایک حدیث بھی سنی، اور وہ حدیث مرفوعاً نقل کیا کرتے تھے، تو وہ جو حدیث انہوں نے نقل کی ہے اس حدیث میں بھی جہر کا ذکر نہیں ہے، اس حدیث میں بھی جہر کا ذکر۔ آگے حدیث ہے حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب وابی سلمہ بن عبد الرحمن انہما اخبراہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فآمنوا، جب امام آمین کہے فآمنوا تو تم بھی آمین کہو، فإنہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، پس جس کی آمین ملائکہ کے آمین کے موافق ہو گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے امام بخاری نے استدلال لیا حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے، امام جب آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اس سے امام بخاری استدلال یہ لیتے ہیں کہ امام اونچی آواز سے کہے گا تب مقتدیوں کو پتہ چلے گا کہ وہ آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، لیکن ہم امام بخاری سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث آپ کی دلیل اس لیے نہیں بنتی کہ اس کا اگلا جملہ جو ہے نا وہ ہماری تائید کرتا ہے، اور پھر پچھلے جملے کا معنی متعین ہو جاتا ہے۔ پچھلے جملے کا معنی یہ ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر آمین کہے، اونچی آواز سے نہیں آہستہ آواز سے، اس وقت تم آمین کہو، یعنی آمین کہنے کا وقت بتلایا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ امام کہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو تم سب فوراً ہی کہنا شروع کر دو آمین، نہیں، جب وہ آمین پہ پہنچے، ولا الضالین کہہ کر جب آمین پہ پہنچے تو تم بھی آمین کہو۔ یہاں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے گا یا آہستہ کہے گا، چونکہ وہ جب کہے گا نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب مقتدیوں کو پتہ چل جائے گا کہ امام نے آمین کہنا ہے، یہ وقت بتلایا جا رہا ہے آمین کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس آدمی کی تامین ملائکہ کی تامین کے موافق ہو گئی۔ جب ہم کہتے ہیں نا امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم سب لوگ آہستہ آہستہ آمین کہتے ہیں، ہمارے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ کبھی کسی نے فرشتے کی آمین سنی؟ نہیں سنی، اس کا مطلب ہے فرشتے آہستہ آمین کہتے ہیں۔ فمن وافق تامینہ، جس کی آمین ملائکہ کے سے موافق ہوئی، جو اونچی آواز سے کہتا ہے اس کی تو فرشتوں کے موافق نہیں ہوتی، فرشتے آہستہ کہتے ہیں، یہ اونچا کہتا ہے۔ لہٰذا حنفیوں کی آمین ایسی ہے جو ملائکہ کے موافق ہو جاتی ہے،
جو آدمی اپنی آمین کو ملائکہ کے موافق کرے گا اس کے سابقہ گناہ معاف ہوں گے، جو اونچی آواز سے شور کرے گا اس کے گناہ بھی نہیں معاف ہوں گے، چونکہ تامین ملائکہ کے موافق کرنی ضروری ہے۔ لہذا پچھلے جملے کا معنی متعین ہو گیا، اذا امن الامام، جب امام آمین کہے یعنی اس کے کہنے کا وقت آ جائے تم بھی آمین کہو، لیکن خیال کرنا اپنی آمین کو فرشتوں کی آمین کے برابر کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قال ابن شہاب وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہتے تھے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو سری نمازیں ہیں اس میں کبھی آپ نے دیکھا کوئی اونچی آواز سے آمین کہتا ہے؟ جو لوگ اونچی آواز سے آمین کہنے کا شوق رکھتے ہیں وہ بھی ظہر کی نماز میں آمین اونچا نہیں کہتے، عصر میں بھی نہیں کہتے، کس میں کہتے ہیں؟ مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں۔ ہم ذرا ان سے پوچھیں گے کہ اگر آمین اونچا ہی کہنا افضل ہے تو ظہر اور عصر میں کیوں نہیں کہتے ہو؟ بس میں بھی تو کہنا چاہیے۔ جب اس میں تمہاری آمین آہستہ تمہاری چلتی ہے اور وہ اعلیٰ ہے تو پھر جہری نمازوں میں بھی تو آمین آہستہ ہی کہو نا، تاکہ ملائکہ کے ساتھ موافق ہو جائے۔ جس طرف سے بھی گھوم کر آؤ گے انشاءاللہ فقہ حنفی کی بات افضل رہے گی۔ دنیا میں فقہ حنفی عظیم الشان فقہ ہے کہ اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، ایک تو دلیل میں نے بتا دی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہم آمین اس لیے آہستہ کہتے ہیں کہ یہ اوفق بالقرآن ہے۔ کیا ہے؟ اونچی آواز سے کیا ہے؟ اوفق بالقرآن، قرآن پاک کے موافق ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے رب کو آہستہ آواز سے دعا کرو اپنے رب کے سامنے، اور تضرع زاری کے ساتھ۔ لہٰذا جب بھی دعا کی جاتی ہے تو وہ آہستہ کی جاتی ہے، یہ افضل ہے۔ نماز میں بھی جب دعا کریں گے آمین کی صورت میں تو پھر بھی وہ، چونکہ آمین ہے بالاتفاق دعا، بالاتفاق کیا ہے؟ دعا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور کی نماز میں 2 جگہوں پر سکتے ہوتے تھے۔ کتنی جگہوں پر؟ 2 جگہ پر سکتے ہوتے تھے۔ ایک جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے اور فاتحہ سے پہلے درمیان میں آپ خاموش ہو جاتے، دوسرا جب ولضالین کہتے اور پھر اس کے بعد سورت پڑھنے سے پہلے درمیان میں بھی رسول اللہ ساکت رہتے، آپ پر سکتہ ہوتا، خاموش رہتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فاتحہ سے پہلے خاموش رہتے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا چپ رہتے، ثنا پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ ثنا اونچی پڑھی جاتی ہے آہستہ؟ امام آہستہ پڑھتا ہے نا۔ حضور نے یہاں سکتہ کیا، آہستہ دل میں پڑھتے تھے، لہٰذا ہم سب کہتے ہیں کہ ثنا آہستہ پڑھی جائے، الحمدللہ سے قرات اونچی کی جائے ظہر میں، اپنا مغرب، عشاء اور فجر میں۔ اسی طریقے سے جب غیر المغضوب علیہم ولا کے بعد حضور سکتہ فرماتے، ساکت رہتے، تو ساکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آمین کہتے، تھوڑی دیر رکتے، وقفہ ڈالتے، وہ آہستہ آمین کہتے۔ تب حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ 2 سکتے نوٹ کیے۔ یہ روایت بھی ہمارے مسلک کی تائید کرتی ہے اور اس میں بالکل وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے آمین نہیں کہی، ورنہ جابر بن سمورہ کہتے کہ حضور علیہ السلام غیر المغضوب علیہم ولا آمین کہنے کے بعد ساکت ہوتے، لیکن حدیث میں ظالین کا لفظ ہے، آمین کا لفظ موجود نہیں ہے۔ یہ فقہ حنفی کی اور بھی بڑے دلائل ہیں، لیکن یہ میں نے ایک بتلا دیا۔ اس لیے کبھی کوئی آدمی آپ کو کہے نا جی آپ اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے، اس کو کہو میاں آمین کہنا مقصود ہے، اللہ ڈورا نہیں ہے کہ ہم اونچی آواز سے آمین کہیں، اللہ سنتا ہے، ہم آہستہ آواز سے کہیں گے ہماری اللہ نے سن لی۔ تم اللہ کو بہرا سمجھتی ہو، ڈورا سمجھتی ہو، اونچی آواز سے کہو۔ ہمارا اللہ تو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، لہٰذا ہم کہیں گے آمین آہستہ سے، کیونکہ یہ اوفق بالقرآن ہے اور اوفق بالحدیث ہے، سنت پر عمل کے عین مطابق ہے۔ لہٰذا فقہ حنفی کا جو مسلک ہے وہ یہاں پر بالکل راجح، اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہاں جو لوگ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں ہم ان کو رد نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کرو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے تمہارے رد، نماز تو تمہاری ہو ہی جاتی ہے۔ ضد وہ آدمی کرتا ہے کہ جو کہتا ہے جی نماز نہیں ہوتی، نماز خراب ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہمارے یہاں مناظرے ہوتے ہیں اس بات پر، بڑے بڑے لوگ مناظر اسلام بنتے ہیں، حالانکہ آمین کے مسئلے پر مناظرے کرنے والے سوائے شیطان کے اور کوئی بھی نہیں ہے، یہ ابلیس ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہی ایک علمی مسئلہ ہے، اعلیٰ اور غیر اعلیٰ کا، افضل اور غیر افضل کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث اور قرآن سمجھنے کی توفیق